یاد رکھیے، جو شخص بھی حکم خدا کو توڑتا ہے، حکم خدا کو توڑنے کا وبال اس کو پہنچ کر رہتا ہے۔ دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہی ہوتے ہیں نا۔ 2 جمع 2 6 تو نہیں ہوتے، 8 بھی نہیں ہوتے، 2 بھی نہیں ہوتے، 2 جمع 2 4۔ بالکل اسی طرح یہ بھی بات 2 جمع 2 کی طرح ہے۔ جو شخص بھی یا جو قوم بھی حکم خدا کو توڑے گی، اس کا وبال، اس کی سزا اس کو پہنچ کر رہے گی۔ کتنے واقعات قرآن مجید میں بھرے ہوئے ہیں، قوم عاد، سمود، قوم لوط، کن کن کے واقعات ہیں، فرعون، قارون، حامان، کتنے واقعات ہیں۔ کسی کو بندر بنایا تو کسی پہ کچھ تو کسی کا کچھ، اور آج بھی اللہ کا حکم وہی ہے۔ ہم سب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہم بت پرستی تو نہیں کرتے الحمدللہ، ہم لوگ بت پرستی تو نہیں کرتے، لیکن بعض کلمہ پڑھنے والے قبر پرستی پہ چلے جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتے ہیں ایمان سے۔ لیکن جو لوگ نہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں نہ قبروں کو سجدہ کرتے، یہ بھی بہت ساری جگہ پھنس جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ شادی کو گناہوں سے پاک کرو، حکم ربی ہے نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کا حکم آیا سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ پردہ کرو۔ اب اگر ہم لوگ یہ نہیں کر رہے، جس بندے کے اوپر جس وقت جو اللہ کا حکم آ رہا ہے متوجہ ہے، اس وقت وہ نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا ہے، اپنی مرضی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو اس نے معبود پھر کس کو بنایا؟ اپنی خواہش کو۔ تو یہ جو خواہشات نفس کا بت ہے نا، یہ ہم سب کے اندر ہے، اس کی بت پرستی سے بھی نکلنا ہے، نفس کی عبادت نہیں کرنی۔ دیکھیں، ایک شخص اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے اور ایک نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ نفس کو رونتا ہوا اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو رون رہا ہے، نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، تو معبود اس کا کون ہوا؟ اس کا نفس۔ اور قرآن مجید میں ہے یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص نے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ بس جو میری مرضی ہے میں وہ کروں گا، اٹس مائی لائف، میرا جیسے میری مرضی، جو چاہوں میں کروں۔ یہ میری مرضی کا مطلب تو یہی ہے نا، خواہشات نفس کی۔ پھر اللہ بڑا نہیں، نعوذ باللہ، حکم خدا کی اہمیت نہیں، میں بڑا ہوں۔ یہ والی بت پرستی سے بھی ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ دل چاہا اپنی مان لی، دل چاہا اللہ کی مان لی، یہ پک اینڈ چوز کی آفر نہیں اللہ نے کوئی دی ہوئی ہمیں، ایسی کوئی سلیکشن کی آفر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، پورے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایمان تو الحمدللہ ایمان ہم سب کا ہے، اللہ پاک اس میں برکت دے، حفاظت فرمائے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ یہ ایک سنت مجھے اچھی لگتی ہے، اس کو میں نے کر لیا، دوسری میرے مزاج کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم سب نے پک اینڈ چوز کیا ہوا، ہم سب نے، الا ماشاءاللہ۔ تو یہ تو بندگی کا نام نہیں ہے، تو پک اینڈ چوز تو پھر اسلام تو یہ نہیں کہتا، تو مکمل اطاعت کا حکم دیتا ہے، ہر بات ماننے کا حکم دیتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔